سورہ اعراف کی آیت نمبر 170 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ خوب پکڑ رہے ہیں کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، بے شک ہم نیکی والوں کا ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور جس وقت ہم نے اٹھایا پہاڑ ان کے اوپر سائبان کی طرح، اور وہ اس بات سے ڈرے کہ یہ ان پر گر پڑے گا، ہم نے کہا پکڑو جو ہم نے تم کو دی ہے زور سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ پہلی آیت مبارکہ کا پس منظر تو بنی اسرائیل سے متعلق ہی ہے کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا کہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جو گمراہ ہو گئی، حتیٰ کہ جو ان کے بنیادی لوگ تھے یہودی مذہب کے، وہ بھی سب فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ لیکن کچھ نہ کچھ لوگ بہرحال خیر والے وہاں تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اور کوئی دور دراز کے لوگوں میں تھے، تو وہ ممکن ہے کہ ایسے ٹھیک ہوں، لیکن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے پھر تورات کو پوری طرح عمل کے اندر لیا ہے، یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی۔ تو ایک تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آیت مبارکہ خاص یہود کے بارے میں ہو، یہودیوں کے بارے میں، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عام ہو، یعنی تمام امتوں کے لیے اس میں حکم اور پیغام موجود ہو۔ چنانچہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس آیت کے اندر بشارت اور فضیلت ہے۔ دو چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، یہاں لفظ یقرؤون نہیں کہا، یعنی پڑھتے ہیں وہ کتاب کو، یاخذون بھی نہیں کہا کہ وہ لیتے ہیں کتاب کو، بلکہ فرمایا یمسکون۔ مسک یمسک کا مطلب ہوتا ہے خوب زور سے مضبوطی سے تھام لینا، جیسے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جو ثابت قدمی کے ساتھ، اس میں کمی بیشی نہ کرو، نہ سستی کرو نہ کوتاہی کرو، پوری مستعدی کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو قرآن کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرو، مارے باندھے کے نہ ہو کہ بس ایسے مصیبت آ گئی ہمارے گلے پڑ گئی یہ تو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ وہ، ایسا نہ ہو۔ خوش دلی سے، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کتاب پر عمل پیرا ہونا، یہ ہے یمسکون، یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
کتاب تو ساری اہم ہے، جتنا کچھ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے سبھی ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک حکم کو بطور خاص یہاں الگ ذکر فرمایا گیا، وہ ہے نماز۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور ان نماز قائم کی۔ تو اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک تو ہمیشہ پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ کبھی جی میں آیا تو پڑھ لی، کبھی نہیں آیا تو رہنے دیا۔ اور پانچوں نمازیں پڑھنا، جو بھی جتنی بھی جس شریعت میں جو فرض تھی، امت محمدیہ میں چونکہ 5 ہیں تو اس لیے 5 کہا جائے گا، اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ یہ نہ ہو کہ فجر بس جو ہے وہ تو دن چڑھے ہوتی ہے، باقی چلو 4 نمازیں اپنے وقت پہ ہو گئی، نہیں، پانچوں کی پانچوں نمازیں اپنے مقررہ اوقات پر ادا کرنا اہتمام کے ساتھ۔ اس کے لیے جو وضو ہے وہ فرائض کے ساتھ، مستحبات اس کے، سنن، پھر نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں اور مستحبات ہیں اور آداب ہیں، ان سب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ مثلا ایک نماز کا بڑا اہم حکم یہ ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے، حرکت نہ ہو انسان کے جسم میں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب قیام میں کھڑا ہے تو یہاں کھجلی ہو رہی ہے، پھر رکوع میں گیا تو نیچے کھجلی ہو رہی ہے، پھر سجدے میں گیا تو پھر کوئی اور حرکت ہو رہی ہے، یہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کو دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ حرکات کر رہے ہیں ہاتھوں سے، چونکہ شروع میں نماز میں کھانے پینے کی بھی، بولنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، پھر رفتہ رفتہ یہ حکم پیچھے ہٹتا گیا، حتیٰ کہ نماز میں مکمل خاموشی اور سکون، اطمینان اور سکون مطلوب ہو گیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو جسم جو ہے مکمل طور سے انسان کا اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہو جیسے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ وہاں اس کو خارج کرنا یاد نہیں رہتا، نہ اس کو مکھی مچھر کا خیال رہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے۔ تو نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا یہ اس میں شامل ہے۔ کوئی شدید مجبوری ایک الگ بات ہے، ورنہ ہماری عام طور سے عادت بنی ہوتی ہے وہ جگہ خارج کرنے کی جو ہمیں عام طور سے نہیں خیال آتا، نماز میں جا کے شیطان ہمیں خیال ڈالتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس سے بچے۔ نماز بنانے کی جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ اس کا بالکل پرسکون ہو جائے، خشوع آ جائے اس کے اندر، اور پھر اگلا درجہ ہے خضوع، یعنی دل کا دھیان بھی اللہ کی طرف لگ جائے، ایسی نماز بن جائے تو پھر تو کیا ہی کہیں۔ تو اقامت صلاۃ میں یہ سب کچھ شامل ہے، اہتمام بھی ہو، ریگولر نمازی انسان بنے، یہ نہ ہو کہ بس کبھی پڑھ لی، موسمی بٹیرا نہ ہو، پھر رمضان میں پڑھ رہا ہے اور باقی دنوں میں چھوڑ رہا ہے، یا یہ ہے کہ کچھ وقت کی پڑھ رہا ہے کچھ کی نہیں پڑھ رہا، نہیں، مکمل نماز۔ اور پھر نماز پڑھے تو خوب جی لگا کر، جب نماز میں کھڑا ہو پھر دنیا بھول جائے، اللہ اکبر کہہ کر ہم سب کچھ پیچھے پھینکتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس چیزوں میں میں پڑا ہوا تھا، دکان، ملازمت، دفتر، گھر بار، کچن، یہ وہ فلاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر انسان پھر اس دنیا میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے نماز دیکھیں جب ختم کرتے ہیں ہم تو کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حالانکہ سلام تو کیا جاتا ہے جب آدمی کہیں سے دور سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، پھر کہتے ہیں سلام کرو، تو اس کا مطلب نمازی یہاں نہیں تھا۔ تو جو نمازی نماز میں کھڑا ہے اور پھر یہیں پہ ہے تو وہ پھر کیسی نماز ہے بیچارے کی۔ اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے جو نمبر لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مختلف ہوتے ہیں، کچھ کو 10% ملتا ہے اجر، کچھ کو 20 ملتا ہے، کچھ کو 100 ملتا ہے، کس کو 90، کچھ کو 80، کرتے 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 حتیٰ کہ کچھ کو 10واں درجہ لکھا جاتا ہے اس کے لیے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں ملتا، فرض ذمے سے اتر گیا، یعنی قیامت والے دن جو نماز چھوڑنے کا عذاب ہے وہ نہیں ہوگا اس آدمی کو، فرض ختم ہو گیا اس کے، لیکن جو اس کے بعد آگے درجات ہیں وہ نہیں ملے، یعنی گویا کہ 33 نمبروں میں یہ نماز پاس ہو گئی اگر فرائض پورے ہیں، وضو ٹھیک کیا ہے، نماز میں کھڑا ہو گیا، جو واجبات ہیں، شرائط وہ سارے پورے کر لیے، تو 33 نمبر تو مل گئے اس کو، لیکن اجر نہیں ہے۔ اجر کے حساب سے فرمایا کہ مختلف درجات ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ بعض لوگوں کی نماز تو ایسی بیکار ہوتی ہے کہ وہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ اس کے سر سے، نمازی کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی، یعنی ایسی فضول نماز ہے، اس کو
جو پڑھ رہا ہے اس کی زندگی پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہے، حالانکہ نماز کی تو زندگی پر اثر ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو جو نماز برائی اور بے حیائی سے روک نہیں رہی، اس کا مطلب اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ ہماری نماز کے اندر ہے کہ وہ نماز نہیں بن پا رہی جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ من اقامها فقد اقام الدین، جو اس نماز کو ٹھیک کر لیتا ہے وہ پورا دین ٹھیک کر لیتا ہے اپنا، اس کا دین سنور جاتا ہے سارا، اور دین سنورتا ہے دنیا سنور جاتی ہے آدمی کی۔ یہ ہمارا دین اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو صرف آخرت کا نقد ادھار ہی ہے، بلکہ نقد اللہ اس دنیا میں اس کو سلجھاؤ دیتے ہیں۔ لیکن سلجھاؤ کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کے ہٹے گا تو پیچھے اس کے گھر کے اندر جو ہے نا نوٹوں کی بوریاں آ جائیں گی، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہت پرسکون کر دیں گے، سہولت والی کر دیں گے، اس کی ذہنی الجھاؤ پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ وسائل چاہے تھوڑے ہیں لیکن اس کے دل اللہ سکون سے بھر دیں گے۔ اس لیے لیس الغنی کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مالداری جو ہے یہ زیادہ پیسے کا، زیادہ مال کا، زیادہ زمین جائیداد کا نام نہیں ہے۔ مالدار وہ آدمی جس کا دل غنی ہے، دل بھرا ہوا ہے جس کا۔ تو نماز کی برکت سے اللہ زندگی پرسو، یعنی جیسی نماز ہے یوں سمجھے کہ ویسی ہی اللہ کی طرف سے زندگی کا فیصلہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک خادم آئے، کوئی چیز اٹھا کر جا رہے تھے تو وہ چیز گر گئی نیچے ہاتھ سے ان کے، تو فرمانے لگے کہ نماز تمہاری ٹھیک نہیں ہے، تم نے اگر نماز میں اپنی توجہ کو اور اپنے اعضاء کو صحیح رکھنے کی جمانے کی مشق کی ہوتی تو آج تمہارے ہاتھ سے یہ بے احتیاطی نہ ہوتی۔ اس حد تک بھی دخل ہے انسان کی زندگی میں نماز کا، تو اس لیے اس کو بہت اہتمام سے ذکر فرمایا ہے کہ پوری کتاب کو ہی انہوں نے تھاما ہے، لیکن اقام الصلاۃ، نماز کو پھر قائم کیا ہے۔ انا لا نضيع اجر المصلحین، فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو جتنی محنت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے کا قدردان ہے، اس کو بڑا کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے، ورنہ کہاں ہم، کہاں ہمارے اعمال، کہاں ہماری نیتیں، کہاں ہمارے اخلاص، لیکن اللہ پھر بھی اس عمل کی قدردانی فرماتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، تمہارے رب نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ میں تم میں سے کسی انسان کا کوئی عمل بھی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، دیہاتی ہے شہری ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، جیسا بھی عالم ہے جاہل ہے، کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی کرم ہے، ورنہ اگر وہ شرط رکھ دیں کہ بابا اس معیار پر عمل لاؤ گے تو قبول ہے، ورنہ کوئی قبول نہیں، تو پھر تو ہم سب فارغ ہو جائیں۔ انا لا نضيع اجر المصلحین، اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ آگے پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ جب تورات ان کو مل گئی تو اپنی حسب عادت وہی حیل و حجت، وہی لیت العال شروع ہو گئی کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اس کا ایک مطالبہ مانتے ہیں، وہ بلیک میل کرتا ہے، دوسرا مطالبہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ تو بنی اسرائیل بھی کچھ ایسی کہانی کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ پہاڑ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھڑا کر دیا، یعنی اس کو سایہ نہیں بنایا، سایہ کا کام دیتا تھا وہ، لیکن ویسے وہ پہاڑ ان کی سزا کے لیے تھا کہ اگر تم نے تورات کو نہیں مانا تو یہ نیچے گر جائے گا تمہارے اوپر، اور سارے اس کے نیچے آ کر کچلے جاؤ گے، جیسے چکی کے نیچے دانے پس جاتے۔ تورات کو مانو، تو نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ پھر فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس میں جو کچھ بھی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی، یمسکون اور بقوہ، تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، یعنی اپنی زندگی میں یہ تورات تمہاری نظر آنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات کو کہیں رکھ دو اور اچھی طرح رسیوں سے اور اس کو باندھ دو تاکہ کہیں دائیں بائیں نہ ہو، نہیں، جب تک کتاب زندگی میں نہ آئے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت یہ کاغذ کے نسخوں سے نہیں ہوتی، یہ تو ہم سہولت کے لیے لکھتے ہیں۔ قرآن پاک سہولت کے لیے تاکہ ناظرہ خواہ آدمی جو ہے وہ بھی قرآن پاک پڑھ سکے، ورنہ قرآن پاک امت مسلمہ نے، امت محمدیہ نے کتابی صورت میں محفوظ کرنے کا کبھی تکلف ہی نہیں کیا، یہ تو سینوں میں محفوظ ہوتا ہے اور زندگی میں نظر آتا ہے۔ قرآن زندگی میں ہے اور اس کے الفاظ سینے میں ہیں۔ امت محمدیہ تو ایسے محفوظ کرتی ہے قرآن پاک کو، باقی قوموں میں ایسا نہیں تھا۔ اسی لیے جب بخت نصر آیا ہے
یروشلم میں، اور اس نے آ کر یہودیوں کو تہس نہس کیا، کچھ کو پکڑ کے لے گیا۔ تورات کا جو نسخہ ان کا بیت المقدس میں جو ماسٹر کاپی پڑی ہوئی تھی یا بڑا نسخہ تھا ان کا، اس کو اس نے ضائع کر دیا، جلا دیا۔ تو ایک حافظ تھے ان کے اندر جو عزیر علیہ السلام ہیں، انہوں نے پھر دوبارہ وہ لکھوائی۔ لیکن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ نے ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ ان کے اندر ایک نہیں ہے، 101 بلکہ کروڑوں اس وقت بھی دنیا میں حفاظ موجود ہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آگے فرمایا کہ اس تورات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو یاد رکھو، کیونکہ اس کو یاد رکھو گے، اس پر عمل کرو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور تقوی تمہاری زندگی میں آئے گا، یہ زندگی بھی بنے گی اور آخری زندگی بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔